اوکے، پریویس سیشن پر ہم نے دیکھا آر اسٹوڈیو کیا ہے، آر کی ڈیفینیشن جانی اور ہم نے امپورٹنس جانا آر کہ ہم کس پرپس کے لیے استعمال کریں گے. اس سیشن پہ ہم دیکھیں گے آر میں ڈیٹا ٹائپس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اسے ہینڈل کرتے ہیں. لہٰذا فرسٹ سیشن پہ ہم نے کول ایپ کے دونوں طریقے دیکھیں، وہ آلریڈی اوپن ہے کہ کول ایپ پر ہم آر اسٹوڈیو کو کیسے چلاتے ہیں اور سمپل آر اسٹوڈیو انسٹال ہونے کے بعد آپ کس طرح سے ورک کر سکتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے ہم ویریبل کی ڈیفینیشن اور ساتھ ہی ساتھ آپریٹر کو جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ایکچولی ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں. تو ایز وی نو کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو ویریبل کا آئیڈیا سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ وٹ از ویریبل. سو ویریبل از نتھنگ بٹ اے کنٹینر وچ از نارملی یوز ٹو اسٹور یور ڈیٹا. تو ایک کنٹینر ہے، ایک ایمٹی کنٹینر ہے جس میں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آپ ویلیو کو سیو کرتے ہیں. تو اگر ایک ویریبل کے میننگ فل نام کی بات کی جائے تو اس کو ہم لٹرل کہتے ہیں. لٹرل کا مطلب ہے وہ ویلڈ نیم جس میں آپ ویلیو اسٹور کرو گے. تو ڈفرینٹ پروگرامنگ میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو گڈ پروگرامنگ پریکٹس یہ ہے کہ آپ میننگ فل ویریبل کا نام یا کریکٹر لکھیں، نمبر سے اسٹارٹ نہ کریں یا اس کے درمیان کوئی اسپیشل کریکٹر استعمال نہ کریں. ہاں، آپ دو نیم کو جوائن کرنے کے لیے انڈر اسکور استعمال کر سکتے ہو، یعنی میں اے انڈر اسکور بی کہہ سکتا ہوں اور اسی طرح آر میں آپ ڈاٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کام کریں، آپ میننگ فل ویریبلس کے نام رکھیں تاکہ آپ کو کبھی بھی ایک پروگرامنگ لینگویج سے دوسرے پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ ہوتے وقت کوئی کانفلکٹ نہ رہے. تو ویریبل از نتھنگ بٹ اے کنٹینر. اس کے بعد ہم جب بھی کوئی ویریبل سیو کرتے ہیں، کوئی بھی نمبر سیو کرتے ہیں ویریبل میں، تو ہمیں ایک آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف دی آپریٹر وی ول ڈسکس ان اپ کمنگ سیشن. سو وٹ از سمپل آپریٹر؟ این آپریٹر از اے سمبل دیٹ آپریٹ آن اے ویلیو اور اے ویریبل. یعنی یہ ہمارا آپرینڈ ہوتا ہے اور یہ آپریٹر ہوتا ہے. تو اس آپریٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس ویلیو کو اس میں اسائن کرے جو آپ آگے بتا رہے ہو. یعنی میں نے یہاں پر 5 لکھا تو یہ ہمارا آپرینٹ ہے یہ دونوں، اور یہ آپریٹر ہے دس ون. فار ایگزامپل پلس ان این آپریٹر ٹو پرفارم ایڈیشنل. تو اب یہاں پر پلس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں اس کے ساتھ پلس لکھ دوں تو یہ بھی ایک آپریٹر بن گیا. ٹھیک ہے، یا میں اے ایکول ٹو بی پلس سی لکھ دوں. یہ ڈفرنٹ کائنڈ کے آپریٹرس ہو سکتے ہیں. تو سمپل ورڈ، ویریبل از اے کنٹینر. آپریٹر از نارملی یوز فار دا آپرینٹ سم ویلیو اینڈ ہیئر اٹ از اے سمپل ویلیو. یہ جو 5 یہاں لکھا گیا ہے یہ ریپرزینٹ کرے گا آپ کے ڈیٹا ٹائپس کو کہ آپ کس طرح کی ویلیو کو اپنے ویریبل پہ سیو کروانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس ڈیٹا ٹائپ کو ہی ہم یہاں جانیں گے کہ آر میں ہمارے پاس 6 طرح کے ڈیٹا ٹائپس ہیں، یعنی 6 کائنڈ کے ڈیٹا کو آپ کسی ایک ویریبل میں سیو کر سکتے ہو. کون کون سے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نومیرک، اس کے بعد ہے کیریکٹر، پھر ہے انٹیجر، پھر ہے را، پھر ہے لاجیکل اور پھر ہے کمپلیکس. تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نومیرک ڈیٹا ٹائپس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اسے آر میں ہینڈل کرتے ہیں. تو اس وقت ہم نے آر اسٹوڈیو کو آلریڈی اوپن کر رکھا ہے. میں آر اسٹوڈیو پہ آتا ہوں اور یہاں سے ہم کام سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ویریبل پہ کام کس طرح سے ہوگا. تو سب سے پہلے ہم نے ایک ویریبل بنایا اور ویریبل کو اسائن کرنے کے 2 ڈفرینٹ طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ اینگل بریکٹ بنائیں گے آپ اور اس کے بعد کوئی بھی آپ ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. اینڈ سملرلی بی از اکول ٹو سم تھنگ ویلیو ایز ویل. تو یہ 2 نارمل طریقے ہیں جو دونوں ہی ویلیو کو اسائن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہاں پر اے ویلیو سم تھنگ لکھی اور بی لکھی اور میں ان دونوں کو ڈسپلے کروا سکتا ہوں. تو میں نے یہاں پر اے لکھ دیا اور یہاں پر میں نے بی لکھ دیا. دونوں کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد رن پہ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلیو والے ایریا پر ویلیو دکھ رہی ہے اور یہاں پر وہ دونوں ویلیو ڈسپلے ہو کر آ رہی ہے. اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نومیرک ڈیٹا ٹائپس کیا تھے جو وہاں پر لکھا تھا. دیکھو، یہ جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئیں گے اور اب میں اس سے ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ایک کے ذریعے سے ہی ہماری یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پرنٹ کروایا اور اب میں نے لکھا یہاں پر کلاس آف اے اور اس کے بعد میں نے یہاں لکھا ٹائپ آف اے. دیٹس اٹ. اور اس کے بعد ان کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں، جب میں نے پرنٹ کروایا 5 کو تو یہاں پر 5 لکھا آ گیا. جب میں نے کلاس دیکھی تو اس کی نومیرک کلاس ہے اور ٹائپ ڈبل لکھی ہے. کلاس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر کا تعلق نومیرک سے ہے. نومیرک کے اندر انٹیجر بھی آ سکتا ہے، ڈبل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نمبر میں انٹیجر ویلیو بھی آ سکتی ہے اور ڈبل بھی آ سکتی ہے. لیکن یہاں پر انٹیجر اور نومیرک میں ڈفرینس کرنے کے لیے ایک سوفکس لکھا جاتا ہے جس کو ہم ایل کہتے ہیں. ایل سوفکس لکھیں گے تو اس سے ہمارے انٹرپریٹر کو پتہ چلے گا کہ آپ جو ویلیو لکھ رہے ہو یا یوز کر رہے ہو اس کا تعلق انٹیجر سے ہے، نومیرک سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی ٹائپ یہ ہو گئی. اب میں چینج کرتا ہوں اسے. میں نے اب یہاں پر کر دیا 0.23. ٹھیک ہے، اے کی ویلیو 0.23. دوبارہ میں نے اس دونوں کو سلیکٹ کیا چاروں کو اور
बिल्ड किया. जैसे कंट्रोल के साथ किया, देखो अभी भी टाइप यहाँ पे न्यूमेरिक ही लिखा आ रहा है और टाइप डबल लिखा आ रहा है, लेकिन हालांकि पहले जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो सिर्फ 5 लिखी थी. तो डबल के अंदर सिंपल होल नंबर भी आ सकते हैं और डेसिमल पॉइंट के साथ भी आ सकते हैं. तो ये वैल्यू हो गई हमारी न्यूमेरिक लिखने का तरीका और उसको प्रिंट करवाने का तरीका. अब हम आगे चलते हैं. मैंने एक और वेरिएबल बनाया b, ठीक है, और b के अंदर मैंने वैल्यू लिखी 45 कैपिटल L, ठीक है. द कैपिटल L एक्चुअली रिप्रेजेंट आ सुफिक्स, ठीक है. प्रीफिक्स का मतलब पहले, सुफिक्स का मतलब बाद. उसके बाद मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पर पेस्ट किया. वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है. चारों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, और अब आप यहाँ देखोगे कि जब मैंने 45L के साथ लिखा तो क्लास और टाइप दोनों के दोनों क्या आने लग गई, इंटीजर आने लग गई. यानी जब आप किसी नंबर के साथ L लिखोगे तो वो इंटीजर होगा. आइदर जब मैं L हटा दूँ तो वो नंबर भी बन सकता है और नंबर के अंदर विदाउट पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट भी वैल्यूज आ सकते हैं. तो इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक जो मैंने अभी तक यहाँ पर लिखा है, सॉरी इन दोनों का, वो न्यूमेरिक से है. और ये जो दूसरी चीज़ मैंने बताई है ये इंटीजर. तो 2 डेटा टाइप्स यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर लिए. तीसरा हमारे पास कैरेक्टर है. तो कैरेक्टर के लिए मैंने C लिखा और सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ लिख दिया फ़हद. उसके बाद इन तीनों को मैंने यहाँ से कॉपी किया और जहाँ जहाँ वेरिएबल मौजूद हैं B, उसे मैं C पे कन्वर्ट कर देता हूँ. चारों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, एंड हियर इट इज़. आप देख रहे हैं कि जब मैंने C को डिस्प्ले किया, फ़हद यहाँ पर वेरिएबल पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है. कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, टाइप भी और क्लास भी, ठीक है. इसके बाद हमारे पास चौथे डेटा टाइप्स को अगर आप देखो तो चौथे डेटा टाइप्स में हमारे पास है लॉजिकल और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स. लॉजिकल का मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो कि बूलियन पर होती है, ठीक है. तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर D वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स आप कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है. तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वैरी करता है. तो मैंने सेम लॉजिक दोबारा इसके लिए भी कॉपी की, D से रिप्लेस किया इसे और इसे मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया. एंड इट इज़ लॉजिकल, ठीक है. और आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि जो जो वेरिएबल्स मैं बनाता जा रहा हूँ वो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट पे मुझे दिख रहा है. अब मैं सेम कोड को दोबारा कॉपी करता हूँ कॉम्प्लेक्स के लिए. पेस्ट किया, यहाँ पर हमने इसको कर दिया E N E. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने अंडर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज लेवल पे पढ़ा हो तो आयोटा का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आयोटा के साथ इन्वॉल्व होता है. पाइथन के अंदर हम उस आयोटा को J से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि R में I से. तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखूँ तो 4 + 3i, तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आयोटा के साथ है. तो इसी डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहा जाता है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो. उसके बाद मैंने इसे डिस्प्ले करवाया और उसके बाद टाइप वगैरह इसकी चेक कर रहा हूँ. तो मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया एंड हियर इट इज़. यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास रॉ, ठीक है. रॉ क्या चीज़ है इसे हम समझते हैं. रॉ को समझने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा चार टू रॉ यानी कैरेक्टर टू रॉ. और उसके बाद यहाँ पर आप x एक वेरिएबल लिखोगे. तो इस वेरिएबल में आप एक न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ लिखा ABC, इट्स अ वन स्ट्रिंग. और उसके बाद मैं सिंपली इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ और उसके टाइप वगैरह भी देख रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पर इसे प्रिंट करवाया F एंड F, सबको सेलेक्ट किया, अल्ट के साथ एंटर किया. आप देख रहे हैं रॉ. और यहाँ पर वो कैरेक्टर्स जो ABC थे वो ASCII कोड के बिहाफ पर रिप्रेजेंट होकर शो होना शुरू हो गए, यानी उसके रॉ बन गए, ठीक है, अलग अलग. तो 61 का एक रॉ बन गया, 62 का बन गया, 3 का बन गया. आप एक नंबर भी लिख सकते हैं, उस नंबर का आ जाएगा. कंप्लीट स्ट्रिंग लिखोगे, कंप्लीट स्ट्रिंग का आ जाएगा. तो इस तरह से ओवरऑल हमने तमाम डेटा टाइप्स को यहाँ पर देखा आर में कि न्यूमेरिक क्या है, इंटीजर क्या है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग क्या है, लॉजिकल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और एट लास्ट रॉ क्या है. अब एट लास्ट हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या मैं किसी वैल्यू को यूज़र से लेकर
فورسلی انٹیجر کاؤنٹ کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی تو آپ نے ایز لائک اے لوزلی ٹائپ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ویریبل میں ویلیو لکھ رہا ہوں, اس کے بعد کلاس کے بعد میں جان رہا ہوں کہ اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر فورسلی ڈیفائن کرنے کے لیے ہم از کے ساتھ انٹیجر یا نومیرک یا کمپلیکس کو کال کریں گے. کیسے؟ میں لاسٹ میں آ جاتا ہوں اسے سمجھانے کے لیے, اور ہم ایک زیڈ ویریبل لیتے ہیں, اور اس زیڈ ویریبل کے اندر ہم نے یہاں پر لکھا فار ایگزامپل 45. ہم جانتے ہیں کہ اس لیول تک 45 ابھی کون سا ڈیٹا ٹائپ ہے؟ نومیرک, کیونکہ اس میں کیپٹل ایل نہیں لکھا گیا. فار ایگزامپل ایزیوم کرتے ہیں کہ اس وقت یہ زیڈ 45 جو نمبر لیا گیا ہے وہ یوزر سے لیا گیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یوزر سے 45 لینے کے بعد میں اس کو انٹیجر بنا دوں. لہٰذا اس کے لیے میں نے ایک ویریبل لیا اور اس میں کہا میں نے ایز ڈاٹ انٹیجر. تو ایز ڈاٹ انٹیجر کا مطلب ہے کہ میں وائی میں زیڈ والی ویلیو کو انٹیجر بنا کر سیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو جس طرح میں انٹیجر کر سکتا ہوں میں نومیرک بھی کر سکوں گا. یہ دیکھیں, جب میں نے ایز لکھ کر NUM لکھا نومیرک آ گیا, میں نے یہاں پر 4 لکھا 4 آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے کمپلیکس لکھا کمپلیکس آ گیا. ٹھیک ہے, تو کسی بھی ڈیٹا ٹائپ میں آپ اس کو انوالو کر سکتے ہو. تو جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ میں اسے انٹیجر کر رہا ہوں, اور یہاں پر میں نے زیڈ لکھ دیا. اب یہاں پر اگر میں وائی کو ڈسپلے کراؤں, ٹھیک ہے, تو آپ پراپرلی دیکھ سکو گے کہ جب آپ نے ایک زیڈ ویریبل بنایا, یہاں پر دیکھیے گا, میں زوم آؤٹ کرتا ہوں, تو زیڈ کے ساتھ ایل نہیں لکھا آئے گا, لیکن وائی کے ساتھ ضرور ایل لکھا آئے گا, جو ہمیں ریپرزینٹ کرے گا کہ یہ اس وقت انٹیجر ہے. لیٹس سی, کنٹرول انٹر, اینڈ ہیئر اٹ از, یو کین ایزلی آبزرو. ٹھیک ہے, کہ جب میں نے زیڈ ویریبل بنایا تو یہ 45 ہے, اور جب میں نے اس کو وائی کے ساتھ ہینڈل کیا ایز انٹیجر تو اس کے ساتھ ایل لکھا آ گیا, وچ مین اس کی ٹائپ اب انٹیجر ہو چکی ہے, اور آپ چاہیں تو ٹائپ کے ساتھ بھی اسے لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا سکسیسفلی کہ آر میں کتنے طرح کے ڈیٹا ٹائپس ہیں, کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اگر آپ فورسلی کسی چیز کو کسی ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایز انٹیجر کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ویلیو یوزر سے آ رہی ہے اور آپ اس کو ویریفائی کروانا چاہتے ہیں کہ کیا جو یوزر نے ویلیو دی ہے وہ انٹیجر ہے یا نہیں, فلوٹ ہے یا نہیں, ڈبل ہے یا نہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک لاجیکل یہاں پر میتھڈ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی, جو کہ از کے لیے ہوگا, یعنی از کے ساتھ ہوگا. کیسے؟ میں یہاں پر آ کے یہ چیک کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو وائی ویریبل ہے وہ انٹیجر ہے یا نہیں, تو میں لکھوں گا از ڈاٹ انٹیجر وائی, اور ہم جانتے ہیں کہ وائی اس وقت کیا ہے؟ انٹیجر ہے. تو اس کا آنسر کیا آنا چاہیے؟ ٹرو. لیٹ سی, میں نے صرف اس لائن کو لیا, کنٹرول کے ساتھ انٹر پریس کیا, اینڈ ہیئر اٹ از. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو لکھا آیا ہے یہاں پر. اب میں غلط کرتا ہوں, اس وقت زیڈ نومیرک ہے, انٹیجر نہیں ہے, میں اس کو زیڈ ریپلیس کرتا ہوں, آنسر فالس آنا چاہیے. اینڈ ہیئر اٹ از. تو ویلیو کس طرح سے بن رہی ہے, کس طرح سے ڈسپلے ہو رہی ہے, فورسلی میں کسی ویلیو کو کس ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کر سکتا ہوں یا نہیں, اور اس کے بعد ویریفائی کس طرح سے کروں گا کہ آئدر دا انٹرڈ ویلیو فرام دا یوزر از انٹیجر اور ناٹ, اینڈ بیسڈ آن دس ڈیسیجن یو کین کنورٹ دا پیج, یو کین ریٹریو دا پیج, وٹ ایور یو وانٹ, آپ وہاں پہ پرفارم کروا سکتے ہیں. So that's it's all about the data types in R.